السلام علیکم۔ 1994 کی 1994 کی بات ہے۔ ایک ملک تھا جس کے اندر بہترین کیپیسٹی تھی نیوکلیئر ویپن بنانے کی، اور شاید دنیا میں اس وقت جتنا یورینیم ان کے پاس تھا شاید کسی کے پاس نہ تھا۔ امریکہ نے ان کو گارنٹیز دے دی کہ بھائی آپ جو ہے ہم آپ کو گارنٹیز دے رہے ہیں، سیکیورٹی دے رہے ہیں، آپ کو کوئی ملک حملہ نہیں کرے گا۔ ان لوگوں نے اپنا نیوکلیئر پروگرام گیو اپ کر دیا۔ یہی لیبیا کے ساتھ بھی حرکت کی ان لوگوں نے، اور پھر 2014 میں ان کے ایک شہر پہ حملہ ہوتا ہے۔ اب حملہ صحیح ہے غلط ہے اس پہ بعد میں بات کی جا سکتی ہے، مگر ان کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی۔ پھر 2022 میں ان کے اوپر فل فلیشڈ وار ہوتی ہے۔ میں یوکرین اور رشیا کی بات کر رہا ہوں۔ یوکرین وہ ملک تھا جس نے گیو اپ کیا تھا اپنے نیوکلیئر پروگرام امریکہ کے کہنے پہ۔ آج وہی بات امریکہ جو ہے ایران سے کہہ رہا ہے، ایران سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ بھائی آپ اپنا نیوکلیئر پروگرام اب بند کر دیں اور ہم آپ کو سیکیورٹیز دیتے ہیں، اور اسرائیل آپ کے ساتھ کچھ نہیں کرے گا۔ اور 4 پوائنٹس ڈسکس ہوئے کل 11 اور 12 تاریخ کے اندر 21 گھنٹے کا تقریباً مذاکرات چلے۔ پہلے اس کے 4 راؤنڈس تھے۔ 2 راؤنڈس میں پاکستان پہلے ایران سے بات کرتا، پھر یو ایس سے بات کرتا، پھر ایران سے بات کی، پھر یو ایس سے بات کی، پھر ان دونوں کو 2 راؤنڈس کے لیے ساتھ ساتھ بٹھایا۔ اب جے ڈی وینس صاحب کی ٹیم جو ہے وہ وہاں پر فون کرتی تھی پیچھے بیک ہوم، ٹرمپ یا اس کی ٹیم کے ساتھ وہاں سے مشاورت کرتے تھے، بلکہ ان کے اور اس کے برعکس بالکل ایران جو ہے اپنے 71 لوگ 71 پیپل وہ کا وفد لایا تھا، اور وہ ان سے وہیں پہ ڈسکس کرتا۔ تو یہ جو 21 گھنٹے کا معاملہ چلا یہ دیر امریکہ کی وجہ سے ہوئی۔ بہرحال جی دنیا کہہ رہی ہے کہ ٹاکس فیل ہو گئے، میں نہیں سمجھتا کہ ٹاکس فیل ہوئے ہیں۔ اٹس ناٹ دیٹ ایزی۔ جے ڈی وینس نے بھی اس کا اشارہ کیا کہ ٹاکس فیل نہیں ہوئے، مے بی دیر از اندر راؤنڈ آف ٹاکس، اینڈ مگر ایکسپیکٹیشن جو تھی وہ یہی تھی کہ یہ ٹاکس جو ہیں کسی سکسیزفل نتیجے پہ نہیں پہنچے گے، مگر آمنے سامنے بیٹھنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر یہ بہت بڑا مارکا پاکستان نے طے کیا ہے، اور اس کے فوائد اور نتائج ابھی آپ کو بتائیں گے ہم آگے جا کے۔ ٹاکس میں 4 پوائنٹس زیر غور تھے، سمپل سی بات تھی۔ پہلا پوائنٹ تھا کہ نیوکلیئر پروگرام کو بند کر دیں۔ دوسرا پوائنٹ تھا کہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ کنٹرول کس کا ہوگا، ایران کا ہوگا یا یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہوگا، بلکہ ٹرمپ تو پہلے بھی یہ کہہ چکا ہے کہ ہم دونوں مل کر یہاں سے پیسے بنائیں گے۔ بھائی کیسے پیسے بناؤ گے؟ سوورن اسٹیٹ ہے ایران، ان کا کنٹرول ہے، وہ کیسے دیں گے تمہیں؟ تیسرا جو بات تھی وہ یہ تھی کہ لبنان کے اندر جو، کیونکہ لبنان نے ایران کی حمایت میں جب خامنہ ای صاحب کو شہید کیا گیا تو اس وقت لبنان نے حملہ کر دیا تھا اسرائیل کے اوپر، اور وہ ابھی تک چل رہا ہے، تو وہ اس کو بند کرانا چاہتے ہیں۔ غازہ کے اوپر جو ایک خونی کھیلا شروع کیا ہوا ہے اسرائیل نے، اس کو بند کروانا چاہتے ہیں۔ اور پھر وار ریپریشنز کی بات آ رہی ہے کہ بھائی جو خرچہ ہوا، ایران نے کہا کہ جو ہمارا خرچہ ہوا ہے اس جنگ کے اندر آپ بھر کے دیں ہمیں، اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو لوں گا سعودی سے اور آپ سے لوں گا الٹا، تو آپ جنگ بھی کریں، حملہ بھی کریں، ڈیفینڈ کرنے والے سے پیسے بھی لیں۔ تو یہ تو امریکہ کی اصلیت ہے۔ امریکہ ورلڈ سٹیج پہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اور ایران کی واہواہی ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے، ہر جگہ ایران حق پر ہے تو اس کے حق میں لوگ بول رہے ہیں، اس کی طرفداری کر رہے ہیں، اینڈ یہ بہترین ایک چیز ہو رہی ہے۔ اب جب ٹاکس آپ جو کہتے ہیں کہ فیل ہوئے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح آسان نہیں ہوتی ساری چیزیں۔ ایران ڈیلے کرنا چاہے گا 1 سے 3 مہینے، 1 سال، جس میں کچھ پوائنٹس اپنے منوا لے، اور باقی نیوکلیئر پروگرام کے اوپر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کرے گا ایران۔ اٹ از امپاسبل۔ اور اس کے کچھ نتائج یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بھئی یا تو ایران ڈیلے کرتا رہے اور پیچھے بناتا رہے اپنا نیوکلیئر ویپنری، اس کے لیے بہت زیادہ ان کو سوفسٹیکیشن چاہیے ہوگی۔ وہ یورینیم تو موو کر چکے ہیں ٹرکس میں ایک سیف جگہ پہ، مگر اسرائیل کی ٹیکنالوجی، امریکہ کی ٹیکنالوجی کے آگے وہ ان کے سائنٹسٹ مار دیتے ہیں۔ تو اس بیچ میں اگر نیوکلیئر پروگرام ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر بازی پلٹ جائے گی، پھر یو ایس اے اور اسرائیل کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایران کو نیوکلیئر پروگرام بنانے کے لیے یہ ان کا ایک سنہری موقع ہے۔ اب ہم اس کے نتائج جو ہیں نا سارے کے سارے، جو اس کے آگے ہم فورکاسٹ کر رہے ہیں وہ چیز وہ یہ ہے کہ یا تو یہ ہوگا کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام کنٹینیو کرے گا، یا تو پھر امریکہ اسٹریٹ آف ہارموز میں اس کے نیول وار چھیڑ دے گا ایران کے خلاف، اور ایک فل فلیشڈ وار تو نہیں ہوگی، مگر اسٹریٹ آف ہارموز پہ قبضہ امریکہ چھڑانا چاہے گا، کیونکہ امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ گلوبل انفلیشن کا باعث بن رہا ہے، اور ایران کے پاس یہی ایک کارڈ ہے جس کو وہ کھیلنا چاہتا ہے۔ اچھا، اس بیچ میں پاکستان کا کیا رول ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا۔
ہم ویڈیو طویل نہ کرتے ہوئے اس کو نیکسٹ پارٹ کے اندر ڈسکس کریں گے، اور تھینک یو.